دوستو یہ گاڑیاں آئل چینج کر رہی ہیں، اپنے اپنے نمبر پر لگی ہوئی ہیں۔ جنہوں نے آئل چینج کر لیا ہے وہ واش پر چلی جاتی ہیں اور کچھ گاڑیاں یہ انتظار میں۔ ظاہر یہ ان کا اپنا اپنا نمبر ہے، ظاہر بے نمبری ہم نہیں کر سکتے، ہر آدمی کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دوستو ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ آئل چینج کر کے دیتے ہیں، کوئی آدمی بھائی جان پورے پاکستان میں آپ کو گارنٹی نہیں دیتا، ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ آئل چینج کر کے دیتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ ہمارے آئل میں فرق آیا تو ہم آپ کو 1 سال فری آئل چینج کر کے دیں گے اور 1 لاکھ روپے پلنٹی دیں گے۔ دوستو اللہ کا شکر ہے آج دن تک کوئی کمپلین نہیں آئی۔ ہماری بھی گاڑیاں آتی ہیں، ادھر سے ہی آئل ہم چینج کرواتے ہیں۔ جب سے انہوں نے آئل کی شاپ ڈالی ہم ادھر سے ہی آتے ہیں، اور ان کی یہ سہولیات ہیں، یہ جو ہے کار واش بھی کر کے دیتے ہیں آئل کے ساتھ، گارنٹی والا آئل ہے ان کا۔ تو میں تو سب کو کہوں گا آئیں ادھر سے ہی اپنی گاڑیوں کا آئل چینج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم پی ایس او کے ڈیلر ہیں، 101168 ہمارا کوڈ نمبر ہے۔ دوستو جو ویڈیو بھی بناتے ہیں آپ کی آگاہی کے لیے بناتے ہیں، آپ کی معلومات کے لیے بناتے ہیں۔ دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انجن کے متعلق معلومات فراہم کریں۔ یاد رکھیں موبل آئل کے بھی اپنے ایس او پی ہوتے ہیں اور انجن کے بھی اپنے ایس او پی ہوتے ہیں۔ کئی دوست انجن بنا کر ہمارے پاس ورکشاپ میں آتے ہیں لیکن گاڑی پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتی ہے۔ اس میں ایک عجیب سا سوال اس دن ایک دوست نے کیا کہ یار آئل کا فرق ہے یا انجن کا فرق ہے؟ تو دوستو اس میں بیسیکلی میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا دیتا ہوں کہ ایک آئل یا 2 آئل کے بعد بھی اگر آپ کی گاڑی وہ نقص مسئلہ نہیں چھوڑتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر انجن میں فالٹ ہے۔ اصل میں مستری کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے یہ موبل آئل کا مسئلہ ہے، اور موبل آئل والے کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے مستری کا مسئلہ ہے۔ آپ 1 یا 2 آئل کسی جگہ سے بھی پورے پاکستان میں کہاں سے بھی چینج کرتے ہیں، چینج کر لیں، اگر وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو پھر آپ کا انجن کا مسئلہ ہے، پھر وہ ساری غلطی مستری کی ہے یا پارٹس کا مسئلہ ہے۔ دوستو میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی کہ جہاں سے بھی آپ انجن بنائیں کوشش کریں کہ ہیڈ مستری سے بنائیں۔ یہ انجن ہاتھ کی نفاست سے بنتا ہے، یہ کوئی ہتھوڑے مارنے سے نہیں بنتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنا پریکٹیکل دیکھا ہے کہ جب بھی ہم اپنی ٹینگلاری کا انجن بناتے تھے تو انجن بناتے بناتے 2 دن پورے لگ جاتے تھے۔ ہر کام مکمل کرنے کے بعد کی میں بات کرتا ہوں، کھولنے کا 1 دن لگ جاتا تھا، صفائی کا 1 دن لگ جاتا تھا، اور بناتے ہوئے 2 دن لگ جاتے تھے۔ یہ دوستو صرف اور صرف ہاتھ کی نفاست کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پارٹس کا بھی آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدھے پارٹس اور آدھے پارٹس اور ہوں۔ اور دوسری بات دوستو، سردی آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی بیٹری کو ذرا چیک کر لیں، اگر کمزور ہے تو بدلا لیں، اور ساتھ وائرنگ کا ایشو ہے تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں۔ یقین کریں بعض دفعہ ہمارے پاس گاڑی ورکشاپ میں سروس کے لیے آتی ہے، ہم آئل چینج کرنے کے بعد اس کو سروس کر کے دیتے ہیں تو پھر وہ گاڑی سروس کے بعد پانی لگ جاتا ہے، وہ بہت تنگ کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ مطلب بار بار جو آپ سلف مارتے ہیں اس کی بھی وجہ سے انجن خراب ہوتا ہے، مطلب خشک چلتا ہے تو پھر وہ اس کی وہ طاقت، وہ کیپیسٹی ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آئل اٹھتا نہیں ہے اور خشک انجن چلتا ہے۔ اور دوسری دوستو ایک انجن کے حوالے سے اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ آپ 20-50 آخری آئل ڈالتے ہیں اور جو رننگ ہوتی ہے وہ آپ کی آٹو آئل پر ہوتی ہے، تو دوستو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ جو آئل کے ایس او پی ہیں وہ پتلا آئل شروع میں استعمال ہوتا ہے فلی سنتھیٹک، اور انجن کمزور ہوتا ہے تو پھر اس سے بعد موٹا آئل آ جاتا ہے وقت کے ساتھ، 10-30 10-40 20-50 آخر میں آتا ہے۔ آپ شروع میں آٹو آئل ڈالتے ہیں اور بعد میں پتلا آئل ڈالتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار سستے والا 300-400 والا 40 نمبر 50 نمبر آٹو آئل ڈال لیا آپ کو یہ بچت آ گئی۔ دوستو یہ بچت نہیں ہوتی ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک دوست اور بھی سوال کیا تھا یار گیئر آئل کا ہم کیا کریں؟ گیئر آئل کا دوستو کم از کم 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ نے آئل چینج کرنا ہوتا ہے، گیئر آئل، اور ساتھ مطلب بیسک آئل بھی۔ اگر آپ اس کو زیادہ چلائیں گے تو دوستو یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کرتا ہے، آپ کا گاڑی کا حصہ بھی ختم ہو جائے گا، گیئر بھی ختم ہو جائے گا۔
یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بچت کر لی. 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ حصے کا اور گیئر کا بھی آئل آپ چینج کر لیں. دوستوں ایک اور چیز بھی میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ اکثر اور بیشتر گاڑیوں کا موبل آئل کم ہوتا ہے. جو دوستوں موبل آئل کم ہوتا ہے تو یقین کریں گاڑی کا ٹمپریچر کسی جگہ پر چلا جاتا ہے. آپ دنیا کے ٹھنڈے ترین علاقے میں بھی چلے جائیں وہ گاڑی ٹمپریچر نہیں چھوڑے گی, مطلب اس کا ٹمپریچر کم نہیں ہوگا. زہر آئل مطلب جو ہوتا ہے وہ ٹمپریچر کم کرتا ہے انجن کا. ڈیزل, پیٹرول, سی این جی دوستوں کیا چیز ہے؟ یہ خالص آگ ہے, اور یہ جو موبل آئل ہے یہ اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے. جتنا اچھا آئل ہوگا دوستوں اتنی اچھی کارکردگی انجن کی ہوگی. اگر انجن کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو دوستوں بچت تو کہیں سے بھی آپ کو نہیں آتی. انجن پیسے چھوڑے گا دوستوں تو پھر آپ کو بچت آئے گی. میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی, آج کل کے دور میں 1 لیٹر میں بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی اوسطن میں 1 لیٹر میں 20 کلومیٹر جا رہی ہے, اور آپ کی گاڑی 1 لیٹر میں 10 کلومیٹر بھی نہیں جا رہی. آپ کا سارا سرمایہ انجن کھا رہا ہے. ڈیزل, پیٹرول, سی این جی جتنا پیسہ بھی ہے وہ انجن میں جا رہے ہیں, اور آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے. مہنگائی کا دور ہے, ڈیزل, پیٹرول, سی این جی تقریباً 300 روپے پر لیٹر کے قریب ہے, اور آپ اس کو کتنی بے دردی کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں. کوشش کریں کہ آئل وقت کے اوپر آپ چینج کریں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو کوئی اور سمجھ ہے یا نہیں ہے, وقت کے اوپر آپ آئل چینج کریں, جو اس کی رننگ ہو. 150 کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ نہ ہو نا کہ 2000 کلومیٹر ایک 20-50 کی رننگ ہو اور آپ اس کو 3000 کلومیٹر چلائیں, تو یہ مطلب ہے انجن برداشت نہیں کرے گا. اگر خدا نہ خواستہ دوستو آپ کے پاس نئی گاڑی بھی ہے, وہ آپ 3000 کلومیٹر کے بعد چلاتے ہیں آئل, پھر بھی دوسری بس ابھی 3000 کلومیٹر آپ چلاتے ہیں, چوتھی بار یا تیسری بار دوستو وہ آئل لازمی گاڑی کام کرے گی. پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آئل کا مسئلہ آتا ہے, پھر مستریوں کے پاس بھاگتے ہیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ مطلب وقت کے اوپر آئل چینج کریں. کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. صرف 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, زیادہ آپ کو ایس او پی نہیں پتا. ایک اس کا موبل آئل دیکھتا رہا کریں, دوسرا پانی اس کا دیکھتا رہا کریں. کوشش کریں کہ ریڈیٹر میں پانی, اگر آج کل تو مطلب کولر آ گیا وہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن اگر پرانی گاڑی ہے تو پانی کو آپ دیکھ لیا کریں اور آئل کو بھی دیکھ لیا کریں. دوستو جو گاڑی بھی ہمارے پاس آتی ہے دوستو ہم گارنٹی کے ساتھ اس کو موبل آئل چینج کر کے دیتے ہیں اور تحریری طور پر لکھ کر دیتے ہیں. میڈیا کے وساطت سے بھی بات کر رہے ہیں, تحریری طور پر بھی اس کو لکھ کر دیتے ہیں, زبانی طور پر بھی اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس آئل کے ہم ذمہ دار ہیں. دوستو ایک طرف ہم ہری پور جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم منسیرا کی طرف جاتے ہیں, اور جس دوست کو بھی ہول سیل ریٹ پر موبل آئل چاہیے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. جس طرح ہم اپنی ایجنسی کے اوپر, اپنے بیک کے اوپر, اپنی مطلب کلندرآباد والی ایجنسی کے اوپر بھی گارنٹی دیتے ہیں, اسی طرح دوستو آپ کو ہول سیل ریٹ پر بھی گارنٹی دیتے ہیں. بھائی جان گارنٹی آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا. یہ جو گارنٹی دے رہے ہیں آپ اپنے کانفیڈنس کے اوپر دے رہے ہیں. یہ ہمارا 35 سال کا تجربہ ہے. اس کے بعد ہمیں بھی کچھ سمجھ ایس او پی موبل آئل کی آئی ہے, یار ان میں کیا کیا فرق ہو سکتا ہے اور کیا کیا مسئلے ہیں. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے ضرور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. دوسرا آپ کو میں ایڈریس بتا دیتا ہوں, یہ ہماری مری روڈ جگہ پر ایجنسی ہے. ایک طرح شمع بیکری ہے, دوسری طرح اسدزئی پمپ ہے. دوسری ایجنسی ہماری کلندرآباد المرجان مارکیٹ میں مین روڈ کے اوپر ہے. وہاں سے آپ آئل چینج کر لیں. جس وقت آپ کے پاس فرصت ہو آپ ایبٹ آباد آ جائیں, ہم آپ کو باڈی واش فری کر کے دیں گے. دوستو شکریہ.